الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں 12 ہے، جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، اور ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اسلام، دین اسلام، چونکہ مہینے تو شروع سے چل رہے تھے، لیکن اسلام کے اندر تاریخ کی کوئی اتنی اہمیت یا اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین، آپ کے جب خطوط آتے ہیں تو ان کے اوپر تاریخ درج نہیں ہوتی۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ تاریخ لکھنی چاہیے، لیکن اس کی ابتدا کب سے کی جائے۔ کسی نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، کسی نے کہا کہ آپ کی اعلان نبوت کے دن سے، کسی نے کہا کہ آپ کی ہجرت سے، اور کسی نے مشورہ کیا کہ آپ کی وفات کے دن سے اس کی ابتدا کی جائے۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ہجرت سے اس کی ابتدا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس دن سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا تھا۔ تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہجرت کا وعدہ جو اہل مدینہ تھے جب وہ مکہ میں آئے حج کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت عقبہ کے دوران یہ کیا تھا۔ تو ذو الحجہ کے بعد چونکہ پہلا مہینہ محرم کا آتا تھا، تو اس سے ابتدا اسلامی سال کی رکھ دی گئی۔ تو محترم میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور یہ ہر چیز کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی سال کو ان مہینوں کے ساتھ گنا کریں، کاؤنٹ کریں، اور اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ اور اسلام کے جتنے بھی ہمارے زیادہ تر امور ہیں ان کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، جیسے عید الاضحیٰ، عید الفطر، ان کی تاریخوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، مثال کے طور پہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، عید الفطر 1 شوال، رمضان اور وہ بھی چاند کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس طرح یوم عاشوراء اس کا 10 محرم، پھر ایام بیز ہیں چاند کی 13، 14، 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح حج ہے، ذو الحجہ میں حج ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، تو ہر مسلمان کو چاند کی تاریخوں کا علم ہونا چاہیے، تاکہ اس تاریخ کے حساب سے ہم اپنی عبادات کو، ان اسلامی امور کو، ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا، دین اسلام دیا، اور اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چاند کی طریقوں کے ساتھ ہمیں دین عطا کیا ہے۔ بہت مسلمان اس کے اوپر کم غور کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمیں انگریزی مہینوں کے نام اور ان کے سال یاد ہیں، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ مسلمان چند ایک تہوار ہیں جو ان کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد چاند کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جن مسلمانوں نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلامی شعار کو پہچاننے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔